السلام علیکم۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ علاؤالدین اور اورحان دونوں قید میں ہیں اور ان کے سامنے قجار بیٹھا ہوا ہے۔ قجار ان سے کہتا ہے کہ ایک منگول کی طاقت نے ایک دوسرے کے دشمن بھائیوں کو ایک کر دیا اور یہ تو خوشی کی بات ہے، مگر اب اس سب کا کیا فائدہ؟ تو اورحان کہے گا کہ تمہارے خیال میں ہم تمہاری طرح بزدل اور ڈرپوک ہیں قجار؟ ہمارے درمیان ناراضگی ضرور تھی، مگر ایک بھائی دوسرے بھائی کا کبھی دشمن نہیں بن سکتا۔ وہ علاؤالدین کی طرف دیکھ کر کہتا ہے تو علاؤالدین بھی اس کی طرف دیکھتا ہے تو علاؤالدین کہے گا کہ ترکوں کے واحد حریف تم جیسے حقیر اور ظالم لوگ ہیں۔ تو قجار کہے گا کہ اگر تم لوگوں میں اسی طرح اتحاد ہوتا اور تم دونوں آپس میں نہ جھگڑتے تو آج میرے جال میں اس طرح کبھی نہ پھنستے، اور اسی طرح الہانی حکومت تم جیسوں کو تقسیم کر کے دنیا پر اپنی حکمرانی کرتی رہے گی۔ تو اورحان ہنس پڑے گا اور اس سے کہے گا کہ تمہارے جیسے یہاں وہاں بھٹکنے والے ہمیشہ منگول رہے ہیں قجار، مشرق میں، مغرب میں، شمال اور جنوب میں۔ تو بتاؤ ذرا مجھے کہ وہاں کتنی طاقتوں میں تقسیم ہوئے، تم شاید بھول گئے ہوگے۔ تو قجار کہے گا کہ ہمارا تفرقہ بھی ساری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو علاؤالدین کہے گا کہ تمہارے جیسے کئی منگول اس سرحد میں داخل ہوئے اور اپنا سر کٹوا بیٹھے، یہ بات یاد رکھنا۔ تو قجار کہے گا کہ عظیم سلطنت الہانی کے سردار کا سر قلم کرنا چاہتے ہو؟ تو علاؤالدین کہے گا کہ بازنطینیوں سے عبرت حاصل کرو قجار۔ تو اورحان آگے سے کہے گا کہ وہ بھی تمہاری طرح بھونکتے رہتے تھے، مگر دیکھو کہ ان کا کیا حال ہوا، ہم جیسوں کے نام کا ذکر ہی ان کے دل مٹھی میں لے لیتے ہیں۔ تو قجار کہے گا کہ اتنے سالوں میں یہاں پر ہمارے ایک یا دو ہی ایلچی آئے ہوں گے، الہانی سلطنت کی طاقت دیکھی بھی ہے؟ تو اوپر سے قجار کا ایک ساتھی آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ گلیڈیئر کی طرف سے ایک خبر آئی ہے۔ تو قجار کہے گا کہ کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آج سے پرسا الہانی سلطنت کا حصہ ہے۔ تو اورحان اور علاؤالدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ علاؤالدین کہے گا کہ پرسا الہانی سلطنت کا حصہ بن گیا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ تو اورحان بھی کہے گا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قجار یہ بات سن کر بڑا مطمئن اور خوش ہو جائے گا اور کھڑا ہو کر اورحان اور علاؤالدین سے کہے گا کہ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ الہانی سلطنت کا سربراہ اور سردار ایسے ہی یہاں آ گیا ہے، یا پھر تم لوگ مجھے ایک عام سا ایلچی یا اولوگان کی طرح بیوقوف سمجھتے ہو؟ تو وہ اپنی تلوار نکال کر کہے گا کہ میں نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالے بغیر اپنی علمی حکمت سے پرسا کو الہانی سلطنت میں شامل کر لیا ہے، اور اب کئی قبیلے پر حکومت کرنے سے پہلے اپنی یہ تلوار میان میں ہرگز نہیں ڈالوں گا۔ تو اورحان اس سے کہے گا کہ تمہاری سیاسی دانش مندی اور تلوار کو تمہارے اوپر گرائیں گے۔ تو علاؤالدین کہے گا کہ اب صرف پرسا ہی نہیں، تمہاری جان بھی جسم سے نکالنا ضروری ہو گیا ہے، یاد رکھنا یہ بات۔ تو قجار کہے گا کہ اب میرے دشمن کے بیٹے مجھے الہانی سلطنت کے سربراہ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، اور تم لوگ کیا اولتائجوں کے پاس جانے سے پہلے اتنی ہمت دکھا سکو گے؟ چلو دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جائے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ بالا اور حلیمہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں اپنے دونوں بیٹوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اور حلیمہ اپنے بھائیوں کو۔ وہ دونوں چلی جا رہی ہوتی ہیں کہ سامنے سے بالا کو ایک جال دکھائی دیتا ہے اور وہ حلیمہ کو وہیں پر روک لیتی ہے۔ جب نیچے بیٹھتی ہے اور پتے ہٹاتی ہے تو وہاں ایک باریک سی تار جڑی ہوتی ہے۔ بالا یہ دیکھ کر حلیمہ کو پیچھے کر لیتی ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی، اور اس تلوار سے اس تار کو کاٹ دیتی ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی موٹی لکڑی جو رسیوں سے بندھی ہوتی ہے وہ بالا اور حلیمہ کی طرف آنے لگتی ہے کہ وہ دونوں نیچے جھک جاتی ہیں اور ان سے بچ جاتی ہیں۔ بالا حلیمہ سے کہتی ہے کہ وہ دونوں یہیں کہیں موجود ہیں، سب ہوشیار رہنا۔ تو حلیمہ کہے گی کہ ہم انہیں کیسے ڈھونڈیں گے والدہ؟ تو بالا کہے گی کہ ضرور ڈھونڈیں گے بیٹا، میں اپنے بیٹوں کو ڈھونڈ لوں گی، دھیان سے چلنا۔ مگر جب آگے تھوڑا سا بڑھتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ چاروں طرف سے منگولوں کے سپاہی نکل آتے ہیں۔ تو بالا حلیمہ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے ساتھ لگا لیتی ہے۔ تو بالا اپنے سپاہیوں کو کہے گی کہ سپاہیوں تیار ہو جاؤ، اور حلیمہ سے کہے گی کہ بیٹا یہیں پر رکنا۔ تو حلیمہ کہے گی کہ آپ مطمئن رہیں والدہ،
اور دھیان سے رہنا، اور اپنے سپاہیوں سے کہے گی بالا کہ ان میں سے کوئی بھی بچ کر نہ جانے پائے اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ سب لوگ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ بالا اور حلیمہ کے منگولوں کا سر کاٹ دیتی ہیں۔ دوسری طرف عثمان برہان کے ساتھ اور اپنے بہت سارے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر آ رہے ہوتے ہیں جنگل میں کہ انہیں تلواروں کی آواز آتی ہے، تو وہ وہیں رک کر سنائی آواز کو سننے لگتے ہیں۔ تو برہان عثمان سے کہے گا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں، تو عثمان دھیان سے سننے لگے گا۔ تبھی اسے بالا کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بالا کہتی ہے کہ اپنے بچوں کو ڈھونڈنے سے پہلے میں نہیں مروں گی اور سب کو مار دوں گی۔ عثمان بالا کی آواز سن لیتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لوگ کدھر ہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں اور برہان کے ساتھ بالا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بالا کو پیچھے سے کوئی تلوار مارنے ہی لگتا ہے کہ اوپر سے عثمان اپنا تیر اس پر چلا دیتا ہے۔ بالا جب دیکھتی عثمان کو تو وہ خوش ہو جاتی ہے۔ عثمان اور اس کے ساتھی بھی منگولوں سے لڑنے لگ پڑتے ہیں۔ عثمان دیکھتا ہے کہ حلیمہ بڑی دیدہ دلیری سے مقابلہ کر رہی ہوتی ہے، اور اسی وقت حلیمہ کو پیچھے سے ایک منگول وار کرنے ہی لگتا ہے کہ عثمان اپنا خنجر پھینک دیتا ہے اور وہ جا کر سیدھا لگتا ہے اس منگول کو۔ حلیمہ پیچھے دیکھتی ہے تو وہ منگول زمین پر لیٹا ہوتا ہے، تو حلیمہ اپنے باپ کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا، وہاں پر سب لوگ بڑی جان لگا کر لڑتے ہیں اور سارے منگولوں کا صفایا کر دیتے ہیں اور اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ عثمان جلدی سے آتا ہے، حلیمہ کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تو حلیمہ کہے گی کہ ہاں بابا، میں ٹھیک ہوں۔ اوپر سے بالا بھی آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ علاؤالدین کے ساتھ انہوں نے اورحان کو بھی قید کر رکھا ہے۔ عثمان یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے، تو حلیمہ اپنے والد سے کہے گی کہ اپنے دونوں بھائیوں کو جب تک میں بچا نہیں لیتی میرا دل سکون میں نہیں آئے گا۔ ان منگولوں میں ایک منگول زخمی ہوتا ہے، تو عثمان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس گیدڑ کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ اسے لا کر عثمان کے قدموں میں بٹھا دیتے ہیں، تو عثمان اسے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اسی پہاڑی کے پیچھے کی زمینوں کے اندر ہیں وہ۔ تو عثمان یہ سن کر اس کا گلا کاٹ دے گا اور وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھ جائے گا اورحان اور علاؤالدین کو بچانے کے لیے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ جیکوتائی، اورحان اور علاؤالدین پنجرے میں قید ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ اوپر بندھے ہوتے ہیں۔ جیکوتائی اورحان سے کہے گا، یعنی پرسا گلیڈر کی قبولیت کے ساتھ الحانی سلطنت کا حصہ بن گیا ہے نا شہزادے؟ تو اورحان کہے گا کہ وہ بھی شہنشاہ کی اجازت کے بغیر ہی، یعنی گلیڈیئرز اس وجہ سے ہی ہم سے اتحاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو علاؤالدین کہے گا کہ وہ سرحد میں اپنی ریاست کے لیے لڑنے نہیں آیا تھا اورحان بھائی، بلکہ اس کا مقصد پرسا پر حکومت کرنا تھا۔ تو اورحان کہے گا چاہے منگولوں کے ساتھ ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ جیکوتائی کہے گا کہ مجھے ڈر ہے شہزادے، پرسا کو بچانے کے لیے حلیمہ کو چھوڑ دینے والی صوفیہ پرسا کو کھو دینے پر وہ ہر طرح کی چال چل سکتی ہے۔ تو اورحان کہے گا کہ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرسا کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اتحاد جاری رکھے۔ تو علاؤالدین کہے گا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی آپ، مگر اب اس کے لیے ہمیں ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ تو اورحان کہے گا کہ پرسا کا الحانی سلطنت سے اتحاد ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے، یہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو علاؤالدین، ہے نا جیکوتائی سردار؟ تو علاؤالدین کہے گا کہ جانتا ہوں بھائی، وہ خواب جس کے درخت کا بیج بابا نے پوری زندگی لگا کر ہمارے دلوں میں بویا، اس خواب کا حصول مشکل ہو جائے گا۔ تو اورحان کہے گا کہ پرسا ہمارے لیے افق تک دکھنے والی زمینوں کی فتوحات کا دروازہ ہے، پرسا ہمارے لیے سرخ سیب کی جانب پہلا قدم ہے۔ اگر الحانی سلطنت نے وہاں پر مستقل رہنے کا ارادہ بنا لیا تو پھر وہ دروازہ ہمارے لیے کبھی نہیں کھلے گا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ جو ترگت ہے وہ اپنا گھوڑا لے کر داخل ہوتا ہے سعود میں اور اس کو چاروں جانب دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے لیے کتنے جوان شہید ہوئے، جیسے یہاں کل ہی ہماری فتوحات کا پرچم لہرایا گیا ہو۔ تو ترگت اس بازار میں کھڑے ایک شخص سے کہے گا السلام علیکم، تو وہ کہے گا وعلیکم السلام۔ تو ترگت اس سے کہے گا کہ 1 کلو سیب تو تول دیجئے۔ تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، میں ابھی تول دیتا ہوں۔ وہ سیب تولنے لگ جاتا ہے۔ تو ترگت اس سے پوچھے گا کہ کام کیسا چل رہا ہے، کیا وصول کی وجہ سے یہاں پر کوئی پریشانی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں جناب، منگولوں کی موجودگی میں مشکل دن آئے تھے، لیکن اب پہلے سے کافی بہتری آئی ہے۔ تو پاس کھڑا ایک اور شخص بولے گا، وہ کہے گا کہ یہ عثمان صاحب کی سلطنت ہے، بازنطینیوں کی نہیں، تم نے کسی سے غلط سنا ہوگا۔ تو ترگت کہے گا کہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہاں کے لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ عثمان سردار کون ہیں۔
تو دکاندار حیران ہو کر ترگت کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے سیب اس کے تھیلے میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب، آپ بے شمار فتوحات حاصل کرنے والے سردار عثمان کو نہیں جانتے؟ تو ترگت اسے کہے گا کہ اب تمہارا سردار کہاں ہے؟ تو وہ آدمی کہے گا کہ سردار نے تمام سرداران کو قبیلے میں دعوت دی ہے، وہ اپنی فتوحات کا جشن منانے والے ہیں، قبیلے جائیں گے تو وہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو ترگت اسے سونے کا سکہ دیتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کا بھی شکریہ۔ یہ کہہ کر ترگت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ترگت سردار عثمان سے مل پائے گا؟ یہ جاننے کے لیے بنے رہیں چینل کے ساتھ۔ چینل کو کر دیں سبسکرائب، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ لائک شیئر ضرور کریں اور اپنے کمنٹ ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔